بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان آمد اور ان پہ اعتراضات، ان کے شکوے اور کچھ گونجتے سوالات پہ کافی بحث ہو چکی ہے، بلکہ اب یہ بحث اکتاہٹ کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ مجموعی اعتبار سے ان سے جوابات میں کوتاہی کا امکان بالکل موجود ہے۔ اس کی نفی کرنا گویا ان کی عصمت کا دعویٰ ہے۔ یہ تمام تر باتیں ایک طرف، لیکن ایک عجیب بات جو کہ ہر سیشن میں دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ان سے کیے جانے والے سوالات وہی روایتی گسے پٹے سوالات ہیں جو 20 بار مختلف پلیٹ فارمز پر زیر بحث آ چکے ہیں، اور ان کے تفصیلی جوابات بھی موجود ہیں۔ کئی سارے سوالات تو بالکل کامن سینس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب سوال کا مقصد ڈاکٹر ذاکر نائک سے گفتگو کا موقع ملنا ہو یا پھر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اپنا وجود ثابت کرنے کا چسکا، تو سوال میں جان کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص جو کہ ریاستی مہمان ہے اور تقابل ادیان کا ماہر آدمی ہے، اس کا وقت فضول اور پرانے سوالات میں ضائع کرنا ہماری کم علمی اور غیر سنجیدگی کی نشانی ہے۔ اس طرح کی چیزیں مہمان کو قوم کے اجتماعی شعور کا پتہ دیتی ہے، چنانچہ وہ جواب تو دے دیتا ہے لیکن دوبارہ آنے سے تائب ہو جاتا ہے، اور جب یہ سارا منظرنامہ پوری دنیا سکرینز پر دیکھتی ہے تو وہ من حیث القوم ہمارا معیار طے کرتی ہے۔ مہمان اور دیکھنے والوں کا ہمارا متعلق طے کردہ معیار جانچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں ان کے سیشن دیکھیں اور ہمارے سیشن دیکھیں، خود اندازہ ہو جائے گا۔ نہ سوال کرنے کا ڈنگ ہے، نہ ہی سوالات کا کوئی رنگ، بس ہر شخص اس خوشی میں ہے کہ مجھے سوال کا موقع مل گیا۔ مہمان کا یا دیکھنے والے کا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، اس سے کسی کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ معید فرزادہ صاحب ہیں، وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتیں سن کر پی آئی اے والوں نے شاید کچھ غلط کیا ہوگا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں میں جو خود پسندی نظر آئی وہ بڑی پریشان کن ہے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کتنا اہم ہوں، ہندوستان میں میری کتنی عزت ہے، مگر پاکستان میں اسٹیٹ گیس ہونے کے باوجود مجھے وہ عزت نہیں مل رہی۔ خاصی چھوٹی سی سوچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک ایسے سوچ کا مظاہرہ کیا جب سویٹس ہوم کے تقریب میں یہ کہہ کر یتیم بچیوں میں سرٹیفکیٹ بانٹنے سے انکار کر دیا گیا کہ میں نامحرم بچیوں کو چھو نہیں سکتا یا ہاتھ نہیں ملا سکتا، اور لڑکوں میں بانٹے یعنی سٹیج پر ایک سین کھڑا کر دیا۔ یتیم بچیوں کی جو دل آزاری ہے وہ الگ ہے۔ میں نے حیران ہو کے وہ ویڈیو چیک کی، اور بچیاں 10، 12 یا 14 سال کی ہوں گی۔ 21ویں صدی کے شروع میں یہ سوچ اور شخصیت خاصی پریشان کن ہے، اور اوپر سے یہ مسلم دنیا کے ایک اہم ترین سکالر ہے، اور لاکھوں لوگ ان سے زندگی سمجھنے کی انسپریشن لے رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ صحافی معید فرزادہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ اسی ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے دراصل یہ لوگ جو غصہ نکال رہے ہیں یہ وہی غصہ نکال رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سٹیج پر لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا، اس کو انعام کیوں نہیں دیا، اور اس کے ساتھ فوٹو کیوں نہیں بنائے۔ محترم سامعین، ان کو اس وقت جو صحیح لگا انہوں نے کیا۔ اب اس پر کچھ چیزوں پر لوگ بیجا بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور جب ہمارے علماء ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل میں اختلاف بیان کرتے تھے تو یہی لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ تنگ نظر ہے، یہ فرقواریت کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کو ڈاکٹر صاحب پسند نہیں ہے۔ اب ہمارے مدارس میں بھی جا رہے ہیں، ہمارے لوگ اس کو گلے بھی لگا رہے ہیں، کھلے دل سے اور کھلی فضا میں اس کو بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہم پر تنقید کر رہے تھے آج وہی لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی پر وہی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون لوگ غلط ہے اور کون ٹھیک ہے، فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔